السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مشاہدین کرام، درس کا موضوع ہے ماہ رجب کی بدعات۔ بدعتیں اور نئی نئی چیزیں ہر فتنے اور مصیبت کی جڑ ہیں، اور شیطان تو سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ آدمی دیندار ہی نہ ہو، صحیح دین سے روکنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ آدمی دیندار نہیں ہوتا تو مختلف گناہوں اور شک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، اور اگر اللہ کے فضل سے دیندار ہو جاتا ہے، شیطان کی مخالفت کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس بدعتوں کے راستے سے آتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتا ہے اور نہ جانتے ہوئے دین کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ دین اسلام کامل اور مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین مکمل ہے، اب اس میں کوئی نئی چیز داخل کرنے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ ماہ رجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، بقیہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ حدیث سے تو اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ کچھ لوگوں نے اس محترم مہینے میں مختلف قسم کی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ انہی میں سے بعض بدعت روزے کے نام سے، جس کو رجبی روزہ کہا جاتا ہے، اور بعض نماز کے نام پر ہے جس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تیسری بدعت رجبی کوڈا ہے، اور اسی طریقے سے چوتھی شب معراج کے نام سے۔ یہ 4 بدعتیں ہیں جو بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمانوں نے اس محترم مہینے کی حرمت کا نہ خیال کرتے ہوئے یہ خود ساختہ بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ روزے کے تعلق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1768۔ غور کیجئے میرے بھائیو، جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کے مہینے میں، اسپیشلی اس رجب کے مہینے میں آپ نے کوئی روزہ نہیں رکھا، تو اپنی طرف سے میرے بھائیو روزہ رکھنا اور اس کا ثواب متعین کرنا کیسے دین بن سکتا ہے؟ اسی طریقے سے نماز کے نام پر دوسری بدعت، جس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد جمعہ کی شب میں عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 12 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اور اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے علامہ ابو بکر طرطوسی رحمہ اللہ نے خبر دیا ہے کہ ہمارے ہاں بیت المقدس میں اس کی ایجاد سن 480 ہجری کے بعد ہوئی۔ اس سے پہلے ہم نے اس نماز کو نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، جس نماز کی ایجاد سن 480 ہجری کے بعد ہو رہی ہو، وہ نماز دین کا کیسے حصہ بن سکتا ہے؟ علامہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں کوئی نماز ثابت نہیں ہے، اور صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں مروی ہیں سب کے سب جھوٹ، باطل اور غیر صحیح ہیں، اور یہ نماز جمہور کے نزدیک بدعت ہے۔ تیسری بدعت رجبی کوڑے کے نام سے مشہور اور معروف ہے، جس کا مختصراً قصہ یوں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی وزیر کے محل میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے محل کے باہر حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو یہ کہتے سنا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ جو شخص
ماہ رجب کی 22 تاریخ کو غسل کر کے صاف ستھرا ہو کر کے میرے نام کی پوریاں بنا کر کھیر 2 کوڑوں میں بھر کر میرے نام پر نیاز کرے گا اور تو بارگاہ الہی میں اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ لکڑہارے کی بی بی کا یہ سننا تھا کہ اس نے ایسا کیا اور اس کی مراد پوری ہو گئی، اور اس کا شوہر بہت سارا مال لے کر کے واپس آیا۔ میرے بھائیو غور کیجئے کہ اس قصے میں اللہ کے سوا، اس قصے میں غور کریں، اس قصے میں میرے بھائیو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر صدقہ اور نیاز دینے کی بات کہی گئی ہے، جبکہ اللہ کے سوا کسی نبی، جن، ولی، پیر، فقیر، فرشتے یا کسی کے نام پر صدقہ دینا، نیاز دینا شرک اکبر ہے۔ اسی طریقے سے اس کہانی میں 22 رجب کی تاریخ پر غور کریں، یہ بدعت 22 رجب کے تعلق سے ہے۔ اس رجب کی تاریخ، 22 رجب کی تاریخ کے بارے میں غور کریں کہ 22 رجب کی تاریخ نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ ہے، تاریخ پیدائش ہے، نہ تاریخ وفات ہے۔ جعفر صادق رحمہ اللہ کے دور حیات میں مسلمانوں کا دارالخلافہ یا تو دمشق تھا یا بغداد تھا۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ میرے بھائیو 22 رجب کی تاریخ کو یہ رسم منانے کے لیے قصہ گڑھا گیا ہے، اور اس کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف کی گئی ہے، جبکہ 22 رجب کی تاریخ نہ امام کی تاریخ پیدائش ہے، نہ تاریخ وفات ہے، اور اسی طریقے سے مدینہ میں اس وقت دارالخلافہ تھا ہی نہیں، دارالخلافہ یا تو دمشق تھا یا بغداد تھا۔ اسی سے اس قصے کی حقیقت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں شب معراج کا نام دیا جاتا ہے، چوتھی بدعت شب معراج کے نام پہ منائی جاتی ہے، جبکہ اور 27ویں رجب کی رات کو قیام کیا جاتا ہے، نمازیں ادا کی جاتی ہیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 27ویں رجب کی رات واقع اسراء و معراج پیش آیا تھا۔ اس تاریخ پر غور کریں میرے بھائیوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 27ویں رجب کے تعین میں تاریخ و اہل سیرت کا اختلاف، زبردست اختلاف پایا جاتا ہے، جس کو علامہ مشہور معروف سیرت نگار الشیخ صفی الرحمن مبارک فوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم صفحہ نمبر 194 میں واقع اسراء اور معراج میں نقل کیا ہے کہ 27ویں رجب کے شب معراج کے متعلق اہل سیر کے 6 مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ جب میرے بھائیو اہل سیر و تاریخ کا اس رات کے بارے میں اختلاف ہے تو شب معراج کا نام اس کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے علامہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شب معراج کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی رات تھی۔ جب رات کی تعین کا پتہ ہی نہیں میرے بھائیو، تو اس رات میں عبادتیں کرنا، چراغیں کرنا، یا صدقہ خیرات کرنا، یا نفلی نمازیں پڑھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیو یہ ماہ رجب یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ جہاں تک معاملہ ہے رجبی روزے کا، صلاۃ الرغائب کا، اور رجبی کوڈے کا، یا اسی طریقے سے شب معراج کی رات کا، تو ان تمام کا تعلق دین و شریعت سے قطع نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔